کی طرف سے رن وے 1-2 سے لینڈنگ کی ہدایت کی۔ اس کے لیے طیارے کو چکر کاٹ کر دوسری طرف جانا تھا۔ اس جانب رن وے پر لینڈنگ کا خودکار نظام موجود نہیں، اس لیے طیارے کا پائلٹ اپنی مہارت کو برائے کار لاتے ہوئے لینڈنگ کرتا ہے۔ بدقسمت طیارہ جب دوسری جانب جانے کے لیے مڑا، اس کی زمین سے بلندی 1000 فٹ تھی، جبکہ مارگلہ کے پہاڑوں کی بلندی بھی 1000 فٹ ہے۔ یہ سوال تحقیق کاروں کے لیے انتہائی اہم ہے کہ مرتے وقت طیارے کے کپتان نے، جو خود انتہائی تجربے کار پائلٹ تھے، اسلام آباد شہر کی جانب کیوں رخ کیا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اس جانب انتہائی حساس آلات ہونے کے سبب یہ نو فلائی زون ہے اور مرگلہ کا پہاڑی سلسلہ بھی قریب ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس سوال کا جواب حادثے کی تحقیقات مکمل ہونے پر ہی سامنے آ سکے گا۔ ایگزیکٹلی کچھ سوالوں کے جواب سب کے ذہن میں ہوں گے، لیکن تھوڑا وقت کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ اچھا، رپورٹر سے بات کرتے ہیں۔ جیو نیوز کی رپورٹر آمنہ ہے، جو کہ سب سے جو شروع کے رپورٹر ہیں، یہ پہنچی ہیں جب یہ حادثہ پیش آیا۔ السلام علیکم، اور ان کی بات چیت بھی ہوئی ہے ریسکیو ورکر سے۔ جی، آپ سائٹ پہ تھیں وہاں۔ السلام علیکم آمنہ، آپ کس ٹائم ایگزیکٹلی وہاں پہنچی تھی اور آپ کو کیسے خبر ہوئی کہ یہ حادثہ پیش آیا ہے؟ جی نازیہ، ہم صبح تقریباً 9:30 بجے کا ٹائم تھا، ہمیں یہ پہلے آواز آئی تھی، ہمیں یہ اطلاع ملی، ہم نے 1122515 سے چیک کیا۔ ان کو پہلے کنفرم وہ کہہ رہے تھے کہ کسی طیارے کے وہ ٹکرایا ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ کون سا طیارہ ہے کون سا نہیں ہے۔ پہلے ان کا جو انہوں نے ہمیں 1122515 نے اور ریسکیو نے بتایا کہ ہمیں بھی آواز آئی ہے فیشن مسجد ماسک، جو آپ نے بتایا اسلام آباد سے اس سائڈ سے ہم وہاں پہنچے، تو پھر ہم نے دوبارہ کہا کہ آپ کو نہیں، پھر مارگلہ کی پہ کنفرم ہوا کہ ہلس پہ ہے۔ ہم مارگلہ ہلس پہ کی طرف آئے تو دیکھا کہ پہاڑ سے کافی اوپر ہے، کافی ہائٹ پہ ہے، تو وہاں پہ کافی آگ لگی ہوئی تھی۔ تو ہم لوگوں نے اوپر جانے کے لیے کوشش کی، کیونکہ وہاں پہ اس وقت جب ہم پہنچے تو وہاں پہ ایک ایمبولینس اور فائر بریگیڈ کی گاڑی بھی پہنچ چکی تھی اس موقع پہ، لیکن یہ کہ اوپر جو ہل پہ ہے وہاں پہ کوئی راستہ نہیں تھا روکا کہ یہ تو راستہ ڈینجر سے آپ جا نہیں سکتے، یہاں پاس کوئی نہیں ہے۔ ہم نے ان سے بڑا انسسٹ کیا، ہم نے کہا ہم نے کوریج کرنی ہے، ہم نے جانا ہے۔ تو ہم لوگ اوپر گئے تو اس وقت تک ہمیں مطلب سب سے بڑی بات یہ کہ وہاں پہ جب بارش بہت شدید ہو رہی تھی گزشتہ رات سے، اور وہ آپ نے تو دیکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ کوئی پاتھ نہیں ہے اس پہاڑی پہ، اور وہ سلپنگ اتنی ہے اور جھاڑیاں اور کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں، ہمیں راستہ بھی نہیں پتا تھا۔ اور جیسے ہم اوپر چل رہے تو جس بھی جھاڑی کو پکڑے وہ باہر نکل آئے۔ ہم لوگوں کو بڑا پرابلم ہے، مطلب کہ آپ کتنی دفعہ اوپر گئے گرے، میرے ساتھ کیمرہ مین تھا شبیر، اس کے لیے اتنا مشکل ہو رہا تھا کہ آپ کیمرے کو سنبھالو گے، خود اوپر جاؤ گے۔ تو اسی طرح ہم لوگ اوپر چڑھے، لیکن اوپر چڑھتے ہوئے اتنی پرابلم ہوئی کیونکہ ایک تو ہم صبح روٹین میں آئے تھے، ہمیں ایسا نہیں پتا تھا کہ ایسا ہے، ہم شوز بھی میں نے اوپن پہنے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اتنا مسئلہ ہو کہ شوز اتار کے ہم لوگ اوپر گئے، کانٹے چبھنا شروع ہو گئے، اور ایسے موقع پہ مطلب ٹائم آتا ہے کہ آپ واپس چل جاؤ۔ پھر ہم نے کہا نہیں، ہمیں تو کرنا ہے، ہم جرنلسٹ اسپیشلی جیو ہم ایک سمجھتے ہیں کہ جی ہم جیو پہ ہر خبر پہلے بریک کرتے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، ہم نے یہ بھی بریک کرنی ہے، لیکن کافی ہمیں تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ لگا۔ جب ہم اوپر پہنچے تو ہمارے ساتھ ہی تقریباً کچھ ڈسٹینس سے آگے ہم سے 10 کے قریب ریسکیو والے ہوئیں گے، 112 اور اسکواڈ والے جو پولیس اسکواڈ وہ تھے ہمارے ساتھ ہی، وہ اوپر پہنچے ہیں تو وہاں پہ آگ لگی ہوئی تھی اور بارش اتنی شدید تھی، اس کی وجہ سے کمپیریٹلی جب ہم نیچے سے دیکھا تھا تو بہت تیز آگ تھی، لیکن اوپر جانے تک آگ کمپیریٹلی کم ہو چکی تھی۔ لیکن جب ہم نے شروع کے امیجز دیکھے نا تب ہمیں آگ نہیں نظر آئی، تو نور الحسن اور ہم یہی کہہ رہے تھے کہ چلو شکر آگ نہیں لگی، وچ واز ویری اسٹرینج کہ جہاز کریش ہوا آگ نہیں لگی، بٹ اس وقت آگ نظر نہیں آ رہی تھی، ارلی جو شروع کے امیجز تھے نا جیو نیوز پہ آگ نہیں تھی۔ جی، اس طرح کہ ہم جب پہنچے تھے، آپ کو تو پتا ہے نازیہ کہ ہمارا لائٹ سسٹم کنیکٹ ہوتا ہے، اور بارش اتنی شدید تھی، ہم رپورٹنگ والے پہلے وہاں پہ اسپاٹ پہ پہنچ کے، اور وہ بارش اتنی شدید تھی لاگودائی کہ شروع میں آگ لگی ہے آگ، اور وہ اتنا دور ہے کہ آپ کو دھواں وہاں سے بہت زیادہ نظر آئے گا، لیکن وہاں پہ آگ لگی تھی، بارش اتنی شدید تھی جس کی وجہ سے تھوڑا آگ پہ جو ہوتا ہے نا کہ کنٹرول کر لینا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا تھا کہ اتنی شدید بارش ہوئی کہ اس پہ کمپیریٹیولی اس کو کنٹرول کر لیا گیا، لیکن آگ مسلسل لگی۔ جب ہم اوپر پہنچے تو وہاں بھی آگ تھی، اور وہ بارش جب پڑ رہی تھی تو اس کی وجہ سے اسموک زیادہ دکھائی دے رہا تھا کہ زیادہ نکل رہا ہے، لیکن وہ ہم جب اوپر گئے تو وہاں پہ ہر طرف نا آگ دیکھے فلیش، انسان کے اسکیٹرڈ باڈی پارٹس پڑے ہوئے، اور وہاں پہ جا کے ہمیں مطلب اس طرح کا اس وقت تک نہ تو ہیلی کی کوئی سروس آئی تھی نہ کچھ آیا تھا، تو ہم وہاں گئے تو مطلب ہیلی کاپٹر آیا، اس نے صرف سروے کیا اور واپس چلا گیا۔
تو ریسکیو والوں کے لیے اتنا پرابلم ہو رہا تھا کہ وہ کیسے اس کو نکالیں، کیونکہ ان کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کس کو انجرڈ ہے تو اس کو آپ نکالیں یا ڈیڈ باڈیز کو نکالیں. انہوں نے کوشش کی کہ آپ اسپیکر ایک چھوٹا لے کے گئے ہوئے تھے کہ آوازیں دے رہے تھے کہ کوئی ہے زندہ ہے ہمیں آواز دے، لیکن ایسا ہمیں جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو ہمیں کسی ایسی مطلب جہاز کو ہم نے دیکھا جس طرح وہ کریش ہوا ہوا ہے، وہاں پہ امید نہیں تھی کہ یہاں کوئی بچ گیا ہوگا، کیونکہ جو ڈیڈ باڈیز تھی وہ بھی کافی جل چکی تھی اور جو تھے ان کے لیے یہ آگے پیچھے ٹکرایا تو کچھ درختوں پہ لٹک رہے کچھ کہاں پہ. تو ریسکیو والے کے لیے ایک اور پرابلم تھا کہ ان کے ساتھ کوئی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم تو سن کے یہاں لگتا ہے کہ دل کی دھڑکنیں بند ہو جائیں گی. تم تو دیکھ کے آئی ہو آمنہ، مطلب جی نا ڈیفینیٹلی ہم نے جب دیکھا یہ آپ کے لیے ویسی سچویشن کوپ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ جب آپ گزر رہے ہیں اور آپ کی پہاڑی آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ جہاں سے گزریں گے نیچے آپ کے پاؤں کے نیچے کوئی چیز تو نہیں آ جائے گی، لیکن پھر بھی آپ نے کرنا ہوتا ہے. پھر ہمیں نیوز کے لیے تھا کہ نیوز بریک کرنی ہے، پھر ریسکیو والے آ کے اب ان کے پاس نہ خاتون تھی کیونکہ وہ بہت کم تعداد میں تھے. ہمیں ریکویسٹ کر رہے پکائیں گی آپ اس لیے خاتون ہے یہاں پہ، اس کو تھوڑا سا آپ کور کر دیں، ہماری تھوڑی سی ہیلپ کر دیں. پھر ایک طرح رپورٹنگ ہو، پھر جو ویژولز بنانا، پھر کیمرہ مین کے لیے اتنا مشکل ہو رہا تھا. آپ جب وہ اسپیشلی ڈیڈ باڈی جب وہ چلو سلامت ہو تو بندہ پھر بھی، لیکن جب آپ جلے ہوئے یا اس طرح دیکھتے ہیں تو مطلب ایک فیمل ہونے کے ناطے یہ کہا جاتا ہے کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن مطلب جب آپ جرنلسٹ کے اس پہ آ جاتے ہو تو پھر اسپیشلی جیو سب سے پہلے تھا تو ہمیں سب سے تھا کہ نہیں ہم اس کو کسی طرح واپس. اور یہ آپ لوگ کریش کی کتنی دیر بعد پہنچے؟ یہ جو ہم لوگوں نے فوٹیج دیکھی ہے یہ کریش کی کتنی دیر بعد کی تھی؟ گھنٹہ آپ کو لگتا ہے بائی دا ٹائم آپ پہنچے وہاں پہنچنے میں تقریباً جو آپ نے فوٹیج دیکھی ہے تقریباً وہاں پہ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے ریسکیو ٹیموں کو بھی پہنچنے میں اور ہم لوگوں، کیونکہ ہم اور ریسکیو والے جو آپ کو میں بتایا کہ 8 سے 10 کے قریب تھے وہ ہمارے ساتھ ہی اوپر چند قدموں کے فاصلے پہ تھے اور ہم تقریباً 7 ساتھ ہی اوپر پہنچے. آمنہ کوئی تمہیں سروائیور نظر نہیں آیا؟ کوئی تمہیں نظر آیا کہ مطلب اس وقت کے 5 زخمی لوگوں کی ہمیں انفارمیشن آئی تھی کہ جن کو ہاسپٹل لے کے جایا جا رہا ہے، تو اس وقت وہاں تمہیں کوئی نظر آئے جو لوگ یہاں نادیہ میں انتہائی افسوس سے اس بات کہوں گی کہ جب ہم سب سے پہلے پہنچے ہمیں وہاں پہ جو حالت دیکھے وہاں ہمیں نہیں لگا بچا ہے اور وہ ہیلی ہمارے بعد آیا. تو جب ہم نے یہ خبر سنی کہ 5 ریسکیو ہم خوش ہوئے اللہ کرے بچ کے ہوں شاید دوسری طرح سے بچے ہوں. لیکن اس وقت بھی میں نے آفس کو یہی کہا، میں نے کہا آئی ڈونٹ نو آپ کو کہاں سے یہ خبر مل رہی ہے. وہ آفس والے نے مجھے کہا آمنہ ایسی کوئی بات ہے کہ وہاں پر 5 بچے؟ میں نے کہا دیکھیں اسپاٹ میں موجود ہوں، مجھے یہاں سے نہ تو کوئی ہیلی لینڈ کر سکتا. آپ کو تو نادیہ پتا ہے کہ وہاں پہ اتنا جنگل گھنا جنگل ہے کہ ہیلی نیچے آ ہی نہیں سکتا. تو آپ یا تو پھر آپ نے یہ کہیں کہ زخمیوں کو آپ پریشر پہ لے آئیں، وہ بھی نہ نیچے لے کے آئیں. تو اس وقت تک ہمیں نہیں تھا، میں نے آفس والوں کو بھی کہا مجھے ایسی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی زخمی گیا، کیونکہ یہاں جو حالات ہیں لگتا نہیں ہے کہ کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جو بچ چکا ہوگا، کیونکہ اتنا بری طرح کریش ہوا تھا. اور وہ پھر جھاڑوں میں اتنا مشکل وہاں پہ لینڈنگ پرابلم یہ تو نادی یہ والی میں آپ اس کی فرینڈ سے کہوں کہ یہ ایسا کیوں کہا گیا یا کیوں نہیں کہا گیا. لیکن یہ ہے کہ ایٹ جب ہم پہنچے سب سے پہلے پہنچنے والوں میں سے تھے، ہمیں کوئی ایسا زخمی یا کوئی ایسی حالت میں ڈیڈ باڈی نہیں ملی جس کو ہم کہتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ فار یور کال. اچھا میں تو بالکل آئی تھنک وی نیڈ اے بریک آل آف اس. آپ بھی بریک لیجیے اور بریک کے بعد واپس آ کے بات کرتے ہیں. کیپ واچنگ. میں ہوں لیلا زبیری، آپ دیکھ رہے ہیں نادیہ خان شو. جیو مزے سے.
جی ویلکم بیک. ابھی رپورٹر آمنہ کی ہم نے باتیں سنی. پھر وہی سوال بار بار دماغ میں آتا ہے کہ کیوں کیا ہوا جب